بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ڈی ایم کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ادارے ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کہاں تک. اداروں کی بھی تو کوئی حد ہے. عوام کا آپ دیکھیے ایک سمندر ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے, عوامی سپورٹ عمران خان کے ساتھ ہے. تو اب ادارے بھی تھک رہے ہیں, تنگ آ رہے ہیں کہ آپ کی کارکردگی 0/0 ہے, ہم کس حد تک جائیں. آپ فرسٹریشن دیکھیے کہ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ, ان کا بیان ذرا دیکھیں کہ جناب اگر ووٹنگ نہ کروائی گئی, یعنی گورنر نے سمری بھیجی ہے اور کل اگر ووٹنگ کروائی جاتی, جو کہا ہے کہ جی اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی, تو اس پر ووٹنگ نہیں ہوتی تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا. یعنی اب یہ سول وار کی طرف پاکستان کو لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے سی ایم کو, اس کے چیف ایگزیکٹو کو گھیرا جائے گا, اس کے گھر کو گھیرا جائے گا. اب سوچئے ذرا کتنی خوفناک بات ہے. یہ فرسٹریشن کیوں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن نے جو 3 کام کر دیے ہیں اچانک سے, یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, الیکشن کمیشن تو ان کا اپنا تھا, تو وہ 3 کام جو الیکشن کمیشن نے کیے ہیں کیا اس کی وجہ سے بکھلا گئے ہیں, پریشان ہو گئے ہیں, جو ان کو ہار اپنی نظر آ رہی ہے, وہ دباؤ ہے کہ یہ اس طرح کی حرکتوں پر اتر آئے ہیں. ایک طرف تو کہہ رہے تھے رانا ثناء اللہ کے جناب ادارے, قوم, ادارے اور ہم سب, یعنی جتنی بھی یہ پی ڈی ایم ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا, اس کا راستہ روکنا ہے. تو جناب قوم کی اگر بات کرتے ہیں, آئیں نا قوم میں. یہ تو بھاگ رہے تھے, الیکشن کمیشن نے ان کو پکڑ لیا ہے. انہوں نے کیا کیا, بڑی چلاکی سے اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن, جہاں پر ان کی حکومت ہے جناب, اب 13 پارٹیاں ہیں, اتنی تجربہ کار ہیں, اتنے وزرائے اعظم ان کے پاس سابق رہے, ان کے پاس ہر طرح کے وزیر, اتنا تجربہ, دولت ان کے پاس, اداروں میں لوگ ان کے پاس. مافیا جو ہے وہ 27 کلومیٹر سے بھی بھاگ رہا ہے, صرف 27 کلومیٹر میں. ریاست کے تمام وسائل ہیں, دولت کے انبار ہیں. ایک شخص سے اتنا خوف, عمران خان سے اتنا خوف, اور وہ جملہ مشہور ہو گیا نا, عمران خان تو ہوگا. تو یہ بھاگ رہے تھے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہماری بس ہو گئی ہے تمہارا ساتھ دے دے کر. ان کے کہنے پر الیکشن کمیشن نے کیا نہیں کیا, عمران خان کے خلاف ہر طرح کا کیس کیا, ممنوعہ فنڈنگ سے لے کر, توشہ خانہ سے لے کر, اس کو نااہل کرنے سے لے کر, ہر طرح کا جو کہتے تھے. ابھی بھی جناب 5 پیشیاں ایک دن میں رکھی ہوتی ہیں, توہین کا کیس لے کر. وہ کراچی میں آپ دیکھیے بلدیاتی الیکشن کتنی دفعہ انہوں نے ملتوی کیے. اب الیکشن کمیشن نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی بس, اسلام آباد میں تو الیکشن ہوگا, بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں. اب یہ بھاگ رہے تھے. 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن اسلام آباد میں ہونے تھے. وفاقی حکومت نے کیا, کابینہ نے بیٹھ کر نہیں جی یہ کوئی 101 نہیں, یہ تو 125 اب بنتی ہیں جناب, یونین کونسلز بڑھا دی ہیں, لہٰذا اب یہ نئے سرے سے بنیں گی, پھر الیکشن ہوں گے, پھر دیکھی جائے گی. اور وزارت داخلہ سے ادھر ادھر سب کچھ انہوں نے لکھوا لیا. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں جناب, ریجیکٹڈ. اور اب تو 31 دسمبر کو الیکشن ہوگا, کیونکہ اتنا الیکشن کمیشن بدنام ہو گیا ہے. کسی جگہ تو آئینی طور پر کھڑا ہو, کسی جگہ تو نظر آئے کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. اب عوامی پریشر ہے نا کہ جو آتا ہے جناب عمران خان کے خلاف, جو چیز آ رہی ہے عمران خان کے خلاف, خود بھی لگے ہوئے ہیں توہین پر, اس کو نوٹس کر دو. عمران خان کو یہ نہیں اس نے بھیجا, فلاں نہیں. بھائی ممنوعہ فنڈنگ میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہاں ہے, یہ سوال کرتے ہیں لوگ اب باشعور ہو گئے ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, لوگ اب دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کر بند کمروں میں بیٹھ کر ساری سازشیں رچالیں. اب وہ اسلام آباد میں الیکشن ہوں گے, ان کو تو امیدوار نہیں مل رہے تمام جگہوں پر. یہ حال ہو گیا ہے, کوئی ان کی ٹکٹ پہ لڑنا نہیں چاہ رہا. 13 جماعتیں ہیں جناب, اتنی بڑی بڑی دولت کے انبار ہیں, لیکن کوئی نہیں لڑنا چاہ رہا. یہ تو حال ہے. اور جب عمران خان صاحب تحریک انصاف جیت جائے گی اسلام آباد سے, کیپٹل سے, جہاں پر ان کی حکومت ہے, تو کیا میسج جائے گا, کیونکہ کتنی کو ریگنگ کریں گے کہ یار اسلام آباد سے ہی آپ بلدیاتی الیکشن, جو اصل جمہوریت کی روح کہی جاتی ہے, بنیادی بیسک جو جمہوریت ہے, وہاں سے کہ لوگ جس در گلی محلے میں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ ان کے لیے ووٹنگ کر رہے ہوں گے, تو وہاں سے جب یہ فارغ ہو جائیں گے تو کیا بچے گا. اس لیے بھاگ رہے ہیں. ابھی اور بھی تگ و دو کریں گے, لیکن وہاں سے تو فارغ ہو گیا. دوسرا معاملہ سنیے جناب, دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ ٹریان وائٹ والا معاملہ کہ جی عمران خان کی جناب کہیں سے ہم بیٹی ڈھونڈی ہے, چلو دوبارہ وہ آ گیا, وہ ہائی کورٹ میں چلا گیا. اچھا, ادھر الیکشن کمیشن نے کیا جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بے شمار دفعہ, یہ بڑی دفعہ ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب یہ عمران خان کو نااہل کریں, جی اس کی وہاں پر بیٹی ہے اور یہ سب کچھ, یہ اس پر نااہل کیا جائے. کہتے ہیں بڑی دفعہ آیا اور ہر دفعہ ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. یعنی وہ کیسے انویسٹیگیٹ اور کیا, یہ اس میں پریویو میں نہیں آتا. اس سے بھی بڑھ کر میں آپ کو ایک اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ ہائی کورٹ میں ڈویژن بینچ نے, 2 رکنی بینچ نے اسی طرح کا کیس آ چکا, اس پر کہا کہ آئندہ یہ کیس آیا, عمران خان کے خلاف یہ کیس آیا تو اس پر بڑا بھاری جرمانہ ہوگا. یہ اس طرح کے معاملات آپ عدالت میں نہ لے کر آئیں, اور بس بار بار آتے ہیں.
اور یہ بنیادی قانون ہے کہ ایک دفعہ جو اس کیس کا فیصلہ ہو جائے وہ پھر اسی طرح کا کیس دوبارہ نہیں آ سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر بنانا تھا, کسی کو آگے لگایا, وہ چلا گیا کیس. اب اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی پیش ہوئے اور الیکشن کمیشن سلمان اکرم راجہ عمران خان کی طرف سے پیش ہوئے. الیکشن کمیشن کا جو وکیل ہے وہ کہتا ہے جی ہماری طرف بھی بڑی دفعہ کیس ہے, ہم نے تو ریجیکٹ کر دیا. تو وہاں پر بھی دیکھیے الیکشن کمیشن کی بات ہوئی ہے کب تک ہم اس کیس کو اس طرح سے لے کر چلیں, بننا اس کا کچھ نہیں ہے. ورنہ تو ہر کوئی کیس کر دے گا. ہر جب بھی ایم این اے ایم پی اے کا آپ دے کر جائیں گے فائل, تو ہر دوسرا جو اس کا مخالف ہوگا وہ کہے گا جی فلاں ملک میں نا اس کی جناب اولاد ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں, جاؤ جا کے چیک کرتے رہو, یہ اس کی جناب تصویر ہے, یہ نام ہے, لگا دو, اب آپ جا کر کریں. عدالتوں میں الیکشن کمیشن میں ایک ڈھیر لگا ہوگا اور معاشرہ پتہ نہیں کس طرف چلا جائے گا کہ جی اس کا جناب وہاں سے پتہ کرا لیں, وہاں جو اس کا ہے جی کراتے پھرو, اب جناب وہ بندہ آ جائے اور وہ اب جسٹیفائی کرے نہیں جی میری تو یہ اولاد نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے. ایک عجیب, یہ ایک پتہ نہیں مذاق کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے, یہ تو تباہی ہو جائے گی معاشرے میں. الیکشن کے حوالے سے جو اعتراضات لگیں گے الیکشن میں صرف یہی ہو رہا ہوگا, ہر کوئی دوسرے کی اولاد ڈھونڈ رہا ہوگا کہیں سے میں نکال لوں, یہ حال ہوگا. اچھا, اور وہ کدھر سے ثابت کرتا رہے گا جناب ہاں جی یہ میری نہیں ہے, وہ کرتا رہے جناب ہم تو لے گئے ہیں یہ کہہ کر. یہ ایک چیز وہاں پر آئی اور یہ کیس آگے نہیں چل سکتا. تمام قانونی ماہرین کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک کیس ڈیسائیڈ ہو گیا 2 ججز کا, تو ایک جج پر پھر وہ لازمی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھے گا, خود سے نہیں کر سکتا کہ پہلے آیا ختم ہو گیا. بہرحال اب وہ جواب کے لیے بھی آگے گیا ہوا ہے کہ جی یہ کیس سنا بھی جا سکتا ہے, نہیں سنا جا سکتا, اس میں ظاہر سلمان صاحب نے ٹائم مانگا ہے. تو بنیادی تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہیں کہ جناب پہلے بھی یہ ڈویژن بینچ نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے اور جرمانہ ہونا چاہیے اس بندے پر جو یہ کیس لے کر آیا ہے, کہ کیوں, اور اس میں کیس میں لکھا گیا تھا کہ بار بار آپ وقت ضائع نہ کریں, بار بار ایک ہی کیس لا کر. تو دوسری چیز یہ کہ جی اس میں بھی الیکشن کمیشن لگ رہا ہے کہ عمران خان کے موقف یا جو عدالت کا پہلے موقف رہا ہے اس میں ساتھ آ گیا. تو یہ بھی جو بھی انہوں نے بنایا تھا نیا ایشو وہ بھی ڈیڈ ہو گیا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں آج کل آڈیو کا بڑا چل رہا ہے, آڈیوز پہ آڈیوز, یہ اصل میں اعصاب کی جنگ ہے. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو جناب محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی وزیر اعظم نہ بنتی, جن کی تصویریں اور ان کی والدہ کی تصویریں غیر اخلاقی اور اس طرح سے تصاویر جو ہیں وہ پھینکی گئی تھی جہازوں سے. یہ نون لیگ کے دور میں کیوں ہوتا ہے, کبھی سوچیے ذرا. یہ ہوتا تو اگر پھر وہ زبیر صاحب جو ہیں وہ ترجمان نہ رہتے نواز شریف اور مریم صاحبہ کے, ان کی جو ویڈیوز آئی تھیں ان کے بعد. پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی ہٹا دیا جاتا, جو نون لیگ میں جو بھی ان کے عہدے ہیں اور جس طرح سے وہ ہیں, اور دیگر بہت سی مثالیں اس طرح کی مل سکتی ہیں. تو پھر یہ اب اسی طرح سے یہ جو معاملہ عدالت میں لے کر گئے ہیں تو اس کا بھی کچھ نہیں بنے گا. الیکشن کمیشن کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا. تیسری چیز جو الیکشن کمیشن نے کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں, جس طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیاں ہیں جو تحلیل ہونا, جن کا نظر آ رہا ہے اگر آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ ہو, لیکن یہاں آئین اور قانون تو کچھ نہیں نہ ہوتا. یہ کیا بیچتا ہے, جو فیصلہ بند کمروں میں ہونا ہے آج کل تو وہ چل رہے ہیں, لیکن وہ پٹ رہے ہیں فیصلے. اسی لیے اب الیکشن کمیشن مجبور ہو گیا ہے اور اس نے کہہ دیا جی 90 دن میں ہم الیکشن کروا دیں گے. آپ دیکھ لیجئے, حکومت کہتی ہے نہیں, الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جی اگر اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں تو ہم 90 دن میں الیکشن کروا دیں گے. آئینی طور پر واضح ہے, کچھ اور نہیں ہو سکتا, اسمبلیاں تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروانے ہیں. تو اب الیکشن کمیشن بھی تنگ آ گیا ہے ان کی باتیں مان کر. تو جناب اب اسی طرح سے ان کا پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے, چاہے وہ گورنر کی سمری ہے وہ اسپیکر نے مسترد کر دی ہے, اس پر ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے اس پر کیا ہونے جا رہا ہے. پھر زرداری صاحب کے حوالے سے بات کریں گے کہ انہوں نے نون لیگ کو تو برباد کر کے رکھ دیا, اڑا کے رکھ دیا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں اس پر بات کریں گے کہ کیا چکر چل رہا ہے کہ پنجاب میں سی ایم شپ جو ہے اب زرداری صاحب خود لینے کے چکر میں ہے. اگر ایسا کچھ ہو سکتا ہے کچھ ود ان دا سسٹم, تو اب انہوں نے نون لیگ کو سائڈ پر کر دیا ہے. انشاءاللہ آگے بات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.